یہ رب کا حکم، یہ کلام اللہ کا سبق، جہاد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کن کو کہا؟ مجھ کو کہا، آپ کو کہا، ہم مسلمانوں کو کہا کہ آپ میں سے آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے جہاد کرتے رہیں جو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنے والے لوگ۔ فرمایا اگر شہید ہو گئے تو جنتی ہیں، اگر بچ گئے تو یہ غازی ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ ایسے کہیں کہ اس آیت قرآنی میں اگر توجہ کرتے ہیں تو کبھی کشمیر کی صورت نظر آتی ہے، اگر توجہ کرتے ہیں کبھی فلسطین کی صورت نظر آتی ہے، کبھی اس آیت کریمہ پہ غور کرتے ہیں برما میں تڑپنے والے بچوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں تم جہاد کے لیے نہیں اٹھتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، وہ معصوم اور کمزور بچے، وہ عورتیں، وہ تڑپتے رہتے ہیں، رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں مولا ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات دے دے۔ وہ مظلوم پکار کر رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اللہ تو ہمارا مددگار بن جا، وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اے مولا کریم تو ہمارے معاملات کو آسان فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں ایسے مظلوموں کے حق میں تمہیں اٹھنا چاہیے۔ یہ جہاد ہے۔ فرمایا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، جو مسلمانوں پہ ترس نہ کھائے وہ کبھی ترس کے قابل نہیں۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اٹھ کے ان کے سر تن سے جدا کر دیں۔ کہیں قرآن فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ قرآن کے حکم ہیں، یہ اللہ کے حکم ہیں، یہ قرآن کے سبق ہیں جو ہم نے بھلا دیے ہیں۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کفر کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا قرآن ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے تم میں سے کامیاب وہ ہوں گے جن کے دامن میں جہاد کی عبادت ہوگی، جنہوں نے زندگی میں جہاد کیا ہوگا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کتنے بڑے بہترین کلمات ہیں، کتنا بڑا پرتاثیر انداز ہے کلام اللہ کا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، حل ادلکم علی تجارت، آؤ میں رب تمہیں ایک تجارت بتاتا ہوں، ایک کاروبار بتاتا ہوں، تنجیکم من عذاب علیم، اگر اس کاروبار کو کرو گے عذاب علیم سے بچ جاؤ گے۔ اللہ وہ کون سا کاروبار ہے، وہ کون سی تجارت ہے؟ دنیا کا ہر بندہ تجارت کرنے کا شوق رکھتا ہے، ترقی کا شوق رکھتا ہے، آگے بڑھنے کا شوق رکھتا ہے۔ اب اللہ کا قرآن یہ کاروبار بتاتے ہوئے اعلان فرماتا ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پہ ایمان لے کر آؤ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی رضا میں جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، رب العالمین فرماتے ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے، ان کے گناہوں کو ہم صاف کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ جو جہاد کے میدان میں نکلے، قاتل یا مقتول بن کے آئے، شہید یا غازی بن کر آئے، کہیں فرمایا فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس پوری امت میں نیکیاں کرنے والے بہت ہوں گے لیکن جو جہاد کرتے ہم نے ان کا درجہ بلند رکھا گیا، اتنا بلند۔ حدیث کتاب سنن دارمی میں کتاب الجہاد میں باب فضل شہید میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ساری خلق میں سوائے نبیوں کی جماعت کے، سوائے نبیوں کی جماعت کے، جو اللہ کے عرش کے نیچے سب سے بڑا جو بہترین اور پہلا طبقہ جنتیوں کا ہے، فرمایا وہ نبیوں کا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے نیچے سب سے پہلا طبقہ شہیدوں کا ہے۔ شہید اللہ کے عرش کے بالکل قریب ہوں گے جنت میں۔ اللہ کا قرآن فرمایا، اللہ پاک نے اپنے حبیب کو فرمایا وَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حبیب لوگوں کو جہاد کی تعلیم دو، وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ،
ان کو جہاد کا شوق دو، یہ قرآن کے سبق ہیں۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، حبیب آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، لڑنے کے لیے آپ کے ہاں یہ جانساروں کی جماعت کافی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا النبی، اے حبیب حرض المؤمنین علی القتال، مومنین کو جہاد کا جذبہ دلاتے رہے۔ پھر آگے فرمایا، اور ایک ایک آیت پر جب ہم دیکھتے، ہم تو کسی آیت پر پورا نہیں اترتے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ توبہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے حبیب ان لوگوں کو کہہ دیں، اگر آپ کو جہاد کے مد مقابل اپنی اولاد پیاری ہے، اپنے والدین پیارے ہیں، اپنی تجارت پیاری ہے، اپنے گھر پیارے ہیں، اپنے معاملات پیارے ہیں، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب جہاد کے مد مقابل ان چیزوں کو ترجیح دینے لگو گے، اب رب کی رحمتوں کے مستحق نہیں، اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ آیتیں مسلمانوں کے معاشرے میں عمل تو اپنی جگہ پر سننے کے لیے بھی نہیں ملتی۔ ہم عمل کا تو معاملہ بعد میں آتا ہے، لیکن ہماری مجالس میں، ہماری محافل میں کیا یہ کلام اللہ نہیں ہے؟ یہ کلام اللہ کا حصہ ہے۔ اور یقین جانیں امت کے پاس یہی چیز ہے دنیا پر غالب ہونے کے لیے۔ یہ جتنے ہم دنیا کے مسائل سنتے گئے، کبھی ہم بار بار جو تذکرہ کرتے گئے، فلسطین، کشمیر، فلاں 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 خطے، عالم اسلام کی تاریخ پڑھ کے دیکھو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام تو مکہ سے روتے ہوئے گئے تھے، یہ مکہ پھر کیسے ملا؟ جواب ملتا ہے جہاد کی بدولت۔ نبی کریم علیہ السلام جب خیبر کے فاتح بنے، خیبر مسلمانوں کا بنا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کس وجہ سے؟ جہاد کی بدولت۔ مسلمانوں کے پاس نجران آیا، کیسے آیا؟ جہاد کی بدولت۔ تبوک یہ شام کا علاقہ ہے، مسلمانوں کو شام کیسے ملا؟ جہاد کی بدولت۔ یمن، مسلمانوں کو یمن کیسے ملا؟ جہاد کی بدولت۔ ہم جس سندھ میں رہتے ہیں، یہ سندھ اسلام کے خاتے میں کیسے آئی تھی؟ جہاد کی بدولت۔ ہند کیسے مسلمانوں کے پاس آئی تھی؟ جہاد کی بدولت۔ ہمارے خطے میں اگر ایران میں کہلیں اسلام آیا تھا تو امیر المؤمنین عمر کے دور میں جہاد کی بدولت۔ ہم مسلمانوں کو ترکی کیسے ملی تھی؟ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، دیگر مجاہدین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ جہاد، ان معاملات و مسائل کا حل جہاد ہے۔ اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے، ان آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمیں وقت کا شہید بنائے، مجاہد بنائے، غازی بنائے۔